हुकूमत आते ही एक वफाकी वज़ीर ने इतना बड़ा छक्का कैसे मारा। अहम तरीन वफाकी वज़ीर जिसका ताल्लुक नून लीग से है, करोड़ों रुपए मालियत का एक प्लॉट ख़रीदा है, और अगर हम ये कहें कि एग्रो फॉर्म ख़रीदा है उन्होंने इस्लामाबाद में, तो इसके हवाले से हम आगे जाकर आपको तफसील बताएंगे। मैं हूं नवीद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल NS इन्वेस्टिगेशन सेल। एक माशी उमूर के एक जर्नलिस्ट हैं शहबाज राना, उन्होंने एक अहम तरीन ख़बर आज एक दी है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। शहबाज राना एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे कलीग हैं, छोटे भाई हैं। उनकी ख़बर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस जो एग्रो फार्म की ख़बर को हम माशी सूरत हाल की शहबाज राना की ख़बर से जोड़ेंगे कि बेल आउट पैकेज के लिए पाकिस्तान ने कितने पापड़ बेले, और डेट रिटायरमेंट के लिए यानी कर्ज़ों की अदायगी के लिए कर्ज़े लेने पड़ते हैं। और नई हुकूमत जब आई 1 माह पहले, 1.5 माह पहले, तो उस हुकूमत ने जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की वजह से IMF से बेल आउट पैकेज लिया गया, और इसके लिए पाकिस्तान ने काफ़ी कंप्रोमाइज़ किए हैं पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स के ऊपर। पाकिस्तानी अवाम के लिए बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ाई, और दीगर जो मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर उन्हें निचोड़ा जा रहा है उनका खून पसीना। उस तमाम सूरत हाल में शहबाज राना ने एक अहम तरीन आज पॉइंट आउट किया है, निशानदही की है मौजूदा हुकूमत की एक बहुत बड़ी एक माजरत के साथ कि अगर ये कहना पड़े कि बोंगी मारी गई है पाकिस्तान के टैक्स पेयर मनी से। जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, बाबूज जिसे कहा जाता है, उन्हें नवाजा गया है, और वज़ीर आज़म हाउस के मुलाजिमीन और जो अफसरान हैं, 1 ता 16 और फिर 17 ता 22 जो अफसरान हैं, उन्हें नवाज़िशात की बारिश, बल्कि बारिशें कर दी गई हैं उनके ऊपर, और उनके लिए 4 तनख्वाहें जो हैं मंजूर की गई हैं, और इसके अलावा जो 1 ता 16 हैं उनके लिए 3 की गई हैं, और उन्हें करोड़ों रुपए इन तनख्वाहों की इजाफे की मद में दिए जाएंगे। और पहले से ही ये अफसरान जो हैं वज़ीर आज़म हाउस के, उनके अलाउंसेस, उनके रिवार्ड्स, उनकी तनख्वाहें पाकिस्तान के दीगर डिपार्टमेंट्स से पहले ही ज़्यादा हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल, माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना जो कि ECC के जो चेयरमैन भी होते हैं, सरबराह भी होते हैं, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। वाशिंगटन जाने वाले हैं IMF से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और उससे पहले उन्होंने ये मंजूरी दी है। और बताया ये गया है उस खबर में कि इन अफसरान ने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यानी गैर मामूली तौर पर उन्होंने अपनी कोशिशें की, और पाकिस्तान के जो बेल आउट पैकेज में अहम कोशिशें की। हमें नहीं पता कि कौन सी इतनी बड़ी कोशिशें कर ली कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लगी हैं। तो उन अफसरान को रिवार्ड्स दिए गए हैं, नवाजा गया है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जाते जाते 1 ता 16 मुलाजिमीन की तनख्वाहों में पहले ही इजाफा कर दिया था, और 2 माह में इन मुलाजिमीन को 5 तनख्वाहें मिलेंगी, यानी 5 रिवार्ड्स मिलेंगे। और इसके अलावा उनकी मरात और उनके अलाउंसेस में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है, और जो दीगर अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है, अलाउंसेस में इजाफा किया गया है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना है कि अगर हम वज़ीर आज़म हाउस में एक चाय का कप भी पी रहे हैं तो वो भी कर्ज़े में डूबा हुआ है, यानी कर्ज़े से ख़रीद कर पीते हैं। जहाँ पर ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, मशीनरी, गाड़ियाँ
اور دیگر جو فرنیچرز سرکاری اداروں میں خریدنے پر پابندی ہے، مگر وہاں اگر دیکھا جائے تو ان افسران کے لیے کروڑوں روپے کی جو مراعات کا اعلان کرنا وہ پاکستان کے جو عوام کے زخموں پر نمک پاشی ہے، اور بلکہ ہم دیکھیں تو مرچ پاشی کہیں گے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، مگر ان کی تنخواہوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھا جائے تو کافی یہاں پر وفاقی وزراء ہیں۔ وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیں گے۔ وزیر اعظم عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں، اور وہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ گئے ہیں، اور کچھ وفاقی وزراء بھی عمرے کا خرچہ خود ادا کریں گے۔ سرکاری جہاز بھی استعمال نہیں کیا گیا، چارٹرڈ طیارے پہ گئے ہیں، اور ایک طرف تو چند لاکھ، 1 یا 2 یا 3 یا 4 لاکھ روپے کی تنخواہ جو ہوتی ہے یا مراعات الاؤنسز وہ وزراء نہیں لیتے، مگر دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس قسم کے بڑے چھکے مارے جا رہے ہیں، جبکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے ابتدائیے میں یہ بات کہی ہے کہ ایک نون لیگ کے سب سے بڑے وفاقی وزیر، اہم ترین سرکردہ رہنما، جن کا اس وقت نام لینا مناسب نہیں ہوگا شاید، انہوں نے حکومت میں آتے ہی کروڑوں روپے کا ایگرو فارم جو ہے وہ خریدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جائز طریقے سے وہ خریدا گیا ہو، یا جائز طریقے سے ٹرانسفر کیا گیا ہو سی ڈی اے میں، یعنی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، مگر اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اگر کروڑوں اور اربوں روپے کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ پہلے ہی اتنے ان کے پاس پیسہ ہے، اور آ کر وہ اس وقت کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹس پاکستان میں کر رہے ہیں، اور پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ ایک دکھاوا کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے قومی خزانے سے، مگر کروڑوں روپے کے پلاٹس اور ایگرو فارمز جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس یہ اطلاعات نہیں ہے کہ یہ ایگرو فارم جو ہے مری روڈ پر جو انہیں الاٹ کیا گیا ہے یا دیا گیا ہے، کیا وہ تحفتاً ہے، ہدیتاً ہے، اور یا انہوں نے اپنی جیب سے یہ خریدا ہے۔ تو اس وقت صورتحال اگر ہم تفصیلات بتائیں آپ کو کہ مری روڈ پر یہ 23 کنال سے زائد کا یہ جو پلاٹ ہے، جب آپ راولپنڈی سے اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں، فیض آباد کے بعد یہ مری روڈ کے اوپر ایک آرچرڈ اسکیم ہے، وہاں پر یہ 23 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر نون لیگ کے سرکردہ رہنما انہوں نے خریدا ہے، اور راولپنڈی کے ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں جن کے پلازے ہیں، ان سے یہ ایگرو فارم خریدا گیا ہے، اور اس کی مالیت اس وقت جو بتائی جا رہی ہے وہ 48 کروڑ میں یہ سودا ہوا ہے، اور یہ ڈیل جو کروائی گئی ہے، یہ سودا کروایا گیا ہے راولپنڈی کے بڑے بزنس ٹائکون اور ایک وفاقی وزیر نون لیگ کے رہنما کے درمیان۔ وہ اسلام آباد سے ایک نون لیگ کے اہم ترین ایم این اے ہیں، ان کے کزن نے یہ ڈیل کروائی ہے، اور یہ الاٹمنٹ جو ہو گئی ہے، ہو بھی چکی ہے الاٹمنٹ، اور ٹرانسفر بھی ہو چکا ہے، اور اس کے لیے وفاقی وزیر نے سی ڈی اے کا خود دورہ کیا تھا، اور وہاں پر تمام جو ڈیل ہوئی ہے، اور وہیں پہ وہ جو ایگرو فارم ہے 48 کروڑ میں جو خریدا گیا ہے، 23 کنال پر مشتمل یہ اراضی ہے، اور بہت پوش آرچر اسکیم میں یہ خریدا گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے خود سی ڈی اے کا جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر ون ونڈو پر جا کر یہ ٹرانسفر کروایا ہے، اور آرچر اسکیم میں بہت بہت اہم ترین خوبصورت لوکیشن کے اوپر وہ ہے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر کے بعد اسلام آباد میں مزید بھی اربوں روپے کی پراپرٹی موجود ہے، ان کے گھر یہاں پر موجود ہیں، مگر ایک مزید سونے پہ سہاگا کہ انہوں نے یہ ایگرو فارم بھی یہاں پر اپنے نام پر ٹرانسفر کروا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک جانے والے آؤٹ گوئنگ وفاقی وزیر ہے، نگران دور میں وہ اہم ترین عہدے پر اہم قلمدان تھا، ان کے پاس وفاقی وزیر تھے، ان کا بھی ایک یہاں پر ایک ریلیونس بنتا ہے، ایک لنک بنتا ہے کہ ایک جاتے جاتے انہوں نے گو کہ انہوں نے اپنا فارم ہاؤس ایگرو فارم خریدا تو نہیں ہے، مگر انہوں نے بیچا ہے،
انہوں نے اپنا ایک فارم ہاؤس 50 کروڑ سے زائد کی مالیت میں، جس کی تقریباً بنتی ہے اس کی 2-2.5 ایکڑ کا یہ پلاٹ ہے، یہی آرچرڈ اسکیم میں ہے، اور وہیں پہ ایک فیصل آباد کے بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، انہیں یہ 50 کروڑ میں یہ بیچا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قسم کے اگر وفاقی وزراء آتے ہیں کروڑوں اور اربوں پتی، اور ٹیکس کے اوپر جائز پراپرٹی رکھنا، جائز کاروبار کرنا وفاقی وزراء یا تمام لوگوں کا حق ہے یہاں پر، اس کے اوپر ہم نکتہ چینی نہیں کریں گے، ہم صرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس قسم کے جو اربوں پتی لوگ آتے ہیں اور دکھاوا یہ کرتے ہیں کہ وہ 1 روپیہ بھی قومی خزانے سے تنخواہ وصول نہیں کریں گے، مگر صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے کی ڈیلز وہ حکومت میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں، اور یہ ایک اگر بے جان ہوگا یہ کہنا کہ منافقت ہے اور ایک دوغلا پن ہے، ہپوکریسی ہے کہ یہاں پر کہا کچھ جاتا ہے اور دکھایا کچھ جاتا ہے اور بولا کچھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کی اب ہم تحقیقات کا مطالبہ تو عوام کریں گے، مگر بیجا ہوگا کون کرے گا؟ سبھی منصف بھی یہی ہیں، وکیل بھی یہی ہیں، تو لہٰذا صرف ہم اور نہ میں منصف ہوں، نہ میں وکیل ہوں، مگر صرف ہمارا کام یہ ہے کہ نشاندہی کرنا اور یہ بتانا عوام کو کہ کس قسم کی صورتحال اس وقت جاری ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا جو چینل ہے یوٹیوب اسے سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ والسلام۔